میں اب جناب ظفر عالم صاحب کی خدمت میں اس شعر کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ مانا کہ مقدر کی اجازت بھی ضروری ہے، یہ مانا کہ مقدر کی اجازت بھی ضروری ہے، مگر منزل کو پانا ہے تو محنت بھی ضروری ہے۔ ہوا جب تک ہوا ہے تب تلک دوستی رکھو، ہوا جب آندھی بن جائے بغاوت بھی ضروری ہے۔ حضرات گرامی، میلا لباس دیکھ کر فیصلہ نہ کر، میں کون سا درخت ہوں یہ پھل بتائے گا۔ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ میں بڑے ہی مؤدب و احترام کے ساتھ میں ڈائز سونپتا ہوں فضیلت الشیخ ڈاکٹر ظفر عالم عمری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ علماء کرام، معززین حضرات، خواتین اور ہماری مائیں اور بہنیں اور نوجوان بچے اور بچیاں، مجھے ایسے وقت میں بلایا گیا ہے کہ بچے بھی اپنے انعامات لے چکے، بچیاں بھی اپنے انعامات لے چکی ہیں، اور آپ لوگ بھی، آپ میں سے اکثر لوگ عصر کے بعد سے ہی مختلف خطاب سن رہے ہیں۔ جیسا کہ سنابلی صاحب نے نوٹس کیا تھا کہ چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا نوجوان ہوں یا بچے ہوں، خاص طور پہ وہ تقریر سننے کے بجائے وہ اپنے باتوں میں جو ہے آپس میں وہ منہمک ہیں، مصروف ہیں، جو کہ بہت عیب کی بات ہے۔ کسی علمی مجلس میں، کسی جلسہ عام میں اس طرح کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ہماری اور ہمارے قوم کی سب سے بڑی خامی ہے کہ اسی طرح کا ماحول، چاہے وہ گاؤں کا ماحول ہو یا آپ شہروں میں چلے جائیں، چوک چوراہوں پہ، خاص طور پر جو مسلم علاقہ ہے ان علاقوں میں آپ جو ہے اسی طرح کا ماحول پائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن نوجوانوں نے اس کا نام شبان القریہ رکھا ہے، شبان کا مطلب ہوتا ہے نوجوان، شاب منفرد ہے، اور شبان یا شباب جو ہے نوجوانوں کو کہا جاتا ہے۔ نوجوان میں شامل صرف جو ہے لڑکے ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ لڑکیاں بھی اس زمرے میں شامل ہیں۔ اور کسی سماج میں، کسی قوم میں ایک جوان بچے اور بچیوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ یہی بچے اور بچیاں اگر صحیح دھارے پہ چلنے لگے یا اس کی تعلیم صحیح طور پر یہ ہو تو پھر یہ نظارہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ کیونکہ یہ سب جو ہے نظارہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ تربیت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ ہم بچوں کو، اسلام نے، جیسا کہ آپ لوگوں نے مختلف تقریر میں سنا، کہ اسلام تعلیم سے کبھی بھی منع نہیں کرتا، اور میں اکثر اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ تعلیم کے بغیر آپ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے، اور ایون اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی جو ہے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ جب تک تعلیم اور اس کے تعلیم کے ساتھ تربیت اسی وقت آئے گی، جیسے تربیت اولاد کہا جاتا ہے نا، جو بہت امپورٹنٹ ہے سماج کے لیے، تربیت اولاد اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ آپ کے اندر تعلیم کا وجود ہو۔ صرف بلڈنگ کھڑا کرنے سے، گاڑی لے لینے سے، اچھی کمائی کرنے سے جو ہے یہ ایک تربیت اولاد نہیں، آپ نہیں یہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خاص طور پر چاہے وہ
ہم مسلمان ہوں یا ہمارے غیر قوم ہوں، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ سماج کے اندر نوجوانوں میں بہت بڑی خرابی پائی جاتی ہے، اور خرابی کی موجودگی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ صحیح تعلیم اس کو ملتی نہیں ہے، چاہے وہ کسی دھرم سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، تو مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے اس کو اگر صحیح تعلیم ملی ہوتی، اسلامی تعلیم، تو اس کی تربیت بھی اچھی ہوتی، اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بہت ساری خرابی سماج کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کے جلسے جلوس تو بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یہاں پہ جو ہے لکھا گیا ہے، اور قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی جو ہے، بار بار اس چیز کو، نماز کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہوگا، اکثر جانتے ہوں گے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن وقتاً فوقتاً علماء کرام ممبروں کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے جو ہے ان سب چیزوں کی طرف دھیان دلاتے ہیں، اس لیے تاکہ آپ کو یاد آ جائے، آپ کا ایمان تازہ ہو، کیونکہ آپ کی کیفیت ابھی جو آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں وہ کیفیت باہر نہیں ہوگی جو کیفیت آپ کی اس مسجد کے اندر ہے، جبکہ جیسا کہ اشارہ کیا گیا کہ اس مسجد کا احترام بھی بہت ضروری ہے، جس کو ہم لوگوں نے بہت حد تک پامال کیا، اور خاص طور پر ایسے مجالس میں بہت ادب و احترام کی ضرورت ہے۔ صرف ہم تقریر سن لیں، جمعہ کا خطبہ سن لیں، ہم مختلف محافل میں اس طرح کے جو ہے دینی جلسوں میں شریک ہو جائیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل لائف جو ہماری جو ہے بہت کمی ہے مسلمانوں میں، چاہے ہم ہوں، آپ ہوں، XYZ کوئی ہو، اور یہی کمی کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی خرابی، اس طرح کی گمراہی، اس طرح کی بربادی پائی جاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے، سچر کمیٹی کا نام زیادہ تر تعلیم یافتہ لوگوں نے سنا ہوگا۔ افسوس کی بات ہے کہ سچر کمیٹی کی جو رپورٹ آئی تھی تعلیم کے معاملے میں، جو آدیواسی طبقہ ہے نا، اس سے بھی جو ہے مسلمان پچھڑا ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے آنے کے باوجود ہم لوگ کیا کر رہے ہیں تعلیم کے لیے، اپنے بچوں پر کیا خرچ کر رہے ہیں؟ شادی بیاہ میں ہم لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جو ہے تعلیم کے معاملے میں ہم بہت کوڑے ہیں۔ یہاں تک کہ اسی سچر کمیٹی کی رپورٹ تھی کہ گریجویشن لیول پہ مسلمان بچے اور بچیاں مشکل سے 2 سے 4% ہی موجود رہتے ہیں۔ تو آپ اگر دنیا کے اندر صحیح طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو تعلیم کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اب یہ جو پہل ہے شبان القریہ کا، نوجوانوں کی جو پہل ہے بہت اچھی پہل ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کو گراؤنڈ لیول پہ لانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے جلسے اور اس طرح کے پروگرام سے اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا، تشجیعی طور پر یہ بھی ضروری ہے تاکہ ایک طرح کا لوگوں کے اندر رجحان پیدا ہو کہ دوسری جو پروگرام کرتے رہتے ہیں اس طرح کا پروگرام بھی آرگنائز کریں۔ لیکن میں ان جوانوں سے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، ہم چاہیں کہ جو وہ جوان جڑے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے ان کو فائنانشیل ضرورت بھی پڑے گی، تو جو غیر نوجوان ہیں وہ بھی اس میں اس طرح کے پروگرام میں شامل ہوں، ان کی حمایت افزائی کریں، مادی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، اور خاص طور پہ جو ہے ماحول کو، سماج کو ایک ایسا سماج بنانے کی کوشش کریں کہ واقعی کوئی سنے کہ بھائی ہاں بازیز پور کا ماحول تو ماشاءاللہ ایسا ہے، وہاں شادیاں جو ہے بغیر لین دین کے ہوتی ہیں، وہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اتنی تعلیم یافتہ ہیں، دینی تعلیم سے آراستہ اور پیوستہ ہیں۔ تو اس طرح کا جب تک ماحول پریکٹیکل طور پر، اور ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں پہ شاید موجود ہوں گی، جب ان کو جیسا کہ عبدالسلام صاحب نے کہا کہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک پروگرام ہے، تو کیا آپ 2-4 گھنٹے کے لیے اس طرح کا دینی پروگرام، بہت کم موقع ملتا ہے عورتوں کو تو اس طرح کے پروگرام میں شریک ہو سکے۔
تو ضرورت اس بات کی ہے عورتوں کو کہ خاص طور پر جو ہے آپ خود بھی نمازی بنیں، آپ خود بھی تعلیم سے آراستہ ہوں، آپ اپنے بچیوں کو خاص طور پر جو ہے اس کی تربیت اور خاص طور پر دینی تعلیم کی طرف اس کو وہ رغبت دلائیں۔ پریکٹیکل طور پر جو ہے دیکھیے، اسلام جو ہے صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، ہم نے اسلام کو بہت محدود کر دیا ہے، محدود دائرے میں ہم نے اس کو لپیٹ دیا ہے۔ اسلام جو ہے آپ کے پورے پریکٹیکل لائف کا نام ہے، آپ کے پیدائش سے لے کے مرتے دم تک جو ہے، قبر میں جانے تک جو ہے اسلام پریکٹیکل لائف کا نام ہے۔ اس لیے سنت کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جنازے کی نماز جب آپ جو ہے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس بیچ میں جو آپ کا پورا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپس کے تعلقات، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم عام طور پر مسلمان ان چیزوں کو جو ہے پریکٹیکل طور پر اس چیز کو نہیں کرتے ہیں۔ ایک ہلکی سی میں مثال بتاتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسا کہ اس سے پہلے کسی نے کہا، کیا بچے کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، پاپا امی بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی، چاہے ہم ہوں آپ ہوں، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، اگر السلام علیکم کہہ کر اگر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کا جو مسکن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی اس گھر میں آج ہمارے لیے رات گزارنے کا وقت نہیں۔ اسی طرح جب آپ کھانا کھاتے ہیں، اگر آپ جو ہے بسم اللہ کہہ کر اگر نہیں کھاتے تو شیطان آپ کے کھانے میں شریک ہے، چاہے وہ آپ ہوں یا آپ کا بچہ ہو یا آپ کی بچی ہو۔ اگر آپ نے بسم اللہ کہہ کر ایک لقمہ اٹھایا تو پھر شیطان کہتا ہے کہ بھائی اس گھر سے آج باہر چلو، نہ یہاں کھانے کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ٹھہرنے کا کوئی جو ہے کی گنجائش ہے، اس گھر سے آج۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف آپ کا بسم اللہ کہہ کر کھانے کی وجہ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے شیطان آپ کے گھر سے دور ہو گیا۔ چھوٹی چیز ہے، عام طور پر آپ کو پریکٹیکل۔ ایک اور جو ہے میں مثال دینا چاہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ نوجوان بچے اور بچیاں جب شادی ہو جاتی ہیں تو عام طور پر میں سمجھتا ہوں کہ 90% ایسے ہمارے نوجوان یا چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کو بہت ساری دعائیں یاد نہیں ہیں۔ اس میں ایک دعا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ دعا پڑھ کے اگر میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں اور اس تعلقات کی وجہ سے اگر جو ہے نطفہ حمل جو ہے برقرار رہتا ہے تو زندگی بھر شیطان اس بچے کو جو ہے یا اس بچی کو کبھی بھی جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ایک ماں باپ کی صحیح تربیت، ایک نوجوان بچے اور بچیوں کی صحیح تربیت جو ہے آپ کی نئی جنریشن کو، آپ کی نئے آنے والے بچے اور بچیوں کو جو ہے محفوظ کر سکتی ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے اور ظاہری بات ہے گاؤں دیہات کا ماحول اور خاص طور پہ چاہے وہ شہر کا ماحول ہو، دینی باتوں کو سننے کے لیے لوگ زیادہ دیر تک گوارا نہیں کرتے۔ اس لیے یہ جو پہل ہے اس کو میری درخواست یہی ہے کہ یہ پریکٹیکل لیول پہ ایک جوانوں کا، لڑکوں کا ایک گروپ تیار کیا جائے جو ویکلی یا 15 دن پہ جو ہے گھر گھر جا کر جو ہے ایک دعوتی انداز میں، اور اسی طرح ایک بچیوں کا جو ہے گروپ تیار کیا جائے جو دعوتی انداز میں جیسے کہ تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں، اس طرح جا کر 10 منٹ 15 منٹ جو ہے کچھ جو بیسک اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں، ظاہری بات ہے مولانا اپنے طور پر محنت کرتے ہوں گے مدرسے کے اندر، لیکن وہ محنت ناکافی ہے۔ اگر کرتے بھی ہیں تو خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام اور اس طرح کی جو ہے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے باتھ روم میں جانا ہے، کیسے آنا ہے، یہ جو بیسک چیزیں ہیں اگر ہم اپنے آپ کو، کیونکہ شیطان جو ہے ہمارے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ الشیطان یجری
فی بنی آدم مجر الدم، جیسا کہ آپ کے رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طرح آپ کے ساتھ جو ہے شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن اس شیطان کے سے بچاؤ کے لیے کوئی تعویذ، کوئی کچھ جو شرکیہ چیزیں کرتی ہیں، جیسا کہ مولانا نے اشارہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی طاقت دی ہے، دعاؤں کی، قرآنی دعاؤں کی طاقت دی ہے۔ آپ اس کا اہتمام خود بھی کیجئے، آپ صبح شام کے جو اذکار کیجئے، بچوں کو سکھائیے اور خود بھی اس پہ پابندی کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری بیماریاں دی ہیں، اس طرح جو ہے بہت ساری دوائیں، بہت سارے قرآنی آیاتیں، بہت سارے نسخے جو ہے دواؤں کے دیے ہیں۔ اگر اس پہ کا اہتمام ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے اولادوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے بچیوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان نوجوانوں نے جو سوچ لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آگے مزید بڑھتے رہیں، اسی طرح مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب ٹرین چلتی ہے دلی کے لیے تو بیچ میں بہت سارے مسافر اترتے ہیں، چڑھتے رہتے ہیں، تو ایک ٹارگیٹ لے کے جو آپ چل رہے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ جہاں تک ہم جیسوں کی بھی اگر کسی طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی، کسی وقت کسی بھی موقع پہ ہماری کسی طرح کی ضرورت ہوگی تو آپ ہم لوگوں سے مشورہ کر سکتے ہیں، تاکہ اس کو مزید اچھے انداز سے جو ہے یہ کیا جائے، تاکہ پریکٹیکل طور پر جو ہے اس کو نافذ کیا جائے، اس پہ عمل ہو۔ جیسا کہ عام طور پر جو ہے آپ نے تبلیغی جماعت والوں کو دیکھا ہوگا کہ کم سے کم کچھ کریں نہ کریں، لیکن ایک جو ہے بھٹکے ہوئے مسلمان کو مسجد کا راستہ تو دکھائی دیتا ہے، داڑھی رکھوا ہی دیتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم توحید پہ عمل کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی جماعت میں جو ہے رکھا ہے کہ جو عام طور پہ شرکیہ چیزوں سے کافی دور ہے۔ تو آخر میں اسی بات پہ اپنی یہ دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے خواتین کو، ہماری بچیوں کو اللہ تعالیٰ دین سے آراستہ کرے، ہمیں بھی اس پر صرف سننے کی حد تک نہیں بلکہ سننے کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جو ہے بہت ساری دینی باتیں جو ہے خطبہ کے ذریعے، بہت سارے ذریعے سے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ ہم میں سے کوئی اگر پریشان حال ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اگر کوئی قرض دار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو جو ہے قرض کو دور کرے، اور ہم میں سے جو مائیں بہنیں بھی جو ہے کسی طرح کی بھی پریشانی ان کو لاحق ہے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانیوں کو دور کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔